بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کیا، پبلک پراپرٹی فراڈ کے ذریعے حاصل کی، 1.5 ارب روپے سے زائد کا مالی فائدہ اٹھایا، دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب پائے گئے۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ نیب ریفرنس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ جج محمد بشیر نے 23 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں لکھا، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو غیر ملکی سربراہان سے 108 تحائف ملے۔ سعودی ولی عہد نے بشرا بی بی کو جیولری سیٹ بطور تحفہ دیا۔ جیولری سیٹ توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا لیکن جمع نہیں کروایا گیا۔ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے پرائیویٹ ماہر پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ گراف جیولری سیٹ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے 90 لاکھ روپے میں حاصل کیا۔ گراف جیولری کی اصل قیمت 3 ارب 16 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ تحفے کا تعین کرنے والے سہیب عباسی کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر اس نے تحفے کی کم قیمت لگائی۔ بانی پی ٹی آئی کا دوران ٹرائل رویہ بہت غیر مناسب تھا۔ وکیل صفائی بار بار تبدیل ہوئے، جرح کے لیے بھی رضامند نہ تھے۔ مجرمان کو سوالوں کے جواب دینے کے لیے کثیر وقت دیا گیا۔ بشرا بی بی نے بیان ریکارڈ کروایا لیکن بانی پی ٹی آئی نے تاخیری حربے استعمال کیے۔ مجرمان نے تفتیش میں نیب کو کوئی تحفہ پیش نہیں کیا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ٹھوس شواہد پیش کیے گئے۔ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید، 78 کروڑ روپے جرمانہ اور 10 سال کے لیے کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ مجرمان کا جیل میں گزارا ہوا وقت بھی سزا میں شامل تصور ہوگا۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل میں نکاح کیس کی سماعت جاری ہے۔ گواہان اور میڈیا نمائندگان اور عوام کی کثیر تعداد بھی آج کی کارروائی میں شریک ہے۔ بشرا بی بی نکاح کیس کی پیشی پر اڈیالہ جیل میں موجود ہے۔ سول جج اسلام آباد قدرت اللہ نے ملزمان کی پیشی کا حکم دیا ہے۔ اڈیالہ جیل پنڈی میں غیر شرعی نکاح کی سماعت کے دوران گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے خاور مانیکا کی تلخ کلامی ہوئی۔ جج سے بھی تلخ جملوں کا تبادلہ۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل دوران جرح خاور مانیکا سے لڑ پڑے۔ وکیل عثمان گل نے خاور مانیکا کو مکہ مارنے کی بھی کوشش کی۔ بانی پی ٹی آئی نے جج قدرت اللہ سے کہا، میں اور بشرا بی بی قرآن پر حلف لینے کو تیار ہیں، خاور مانیکا بھی حلف لے۔ بانی پی ٹی آئی نے عدالت کو بتایا، بشرا بی بی کو نکاح کے دن دیکھا۔ خاور مانیکا نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، خدا سے ڈرو، میرا گھر برباد کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا خاور مانیکا سے قرآن پاک پر حلف لینے پر اصرار۔ جج نے کہا، خاور مانیکا سے قرآن پر حلف لینے کے بعد آپ کا جرح کا حق ختم ہو جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے جج سے کہا، خاور مانیکا پر جرح ضروری ہے۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے خاور مانیکا پر جرح کی۔ جرح مکمل ہونے پر بانی پی ٹی آئی نے پھر قرآن پر حلف کا مطالبہ کیا۔ بشرا بی بی نے کہا، میرے بیان کے بغیر عدالت فیصلہ نہیں کر سکی۔ منافق اور شیطان کو قرآن میں برا کہا گیا ہے۔ اس دوران خاور مانیکا بھی جج کے سامنے پہنچ گئے اور بشرا بی بی کے ساتھ تلخ کلامی شروع کر دی۔ خاور مانیکا نے بشرا بی بی سے کہا، بچے سوال کر کے تھک گئے مگر تم نے جواب نہیں دیا، چھوٹی بیٹی رات کو اٹھ کر روتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 6 سال بعد یاد آیا ہے۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل کہتے ہیں، غیر شرعی کیس کی سماعت کے دوران خاور مانیکا کو مکہ مارنے یا مار پیٹ کی کوشش کی باتیں غلط ہیں۔ خاور مانیکا نے کمرہ عدالت میں کہا، میں آپ کو اٹھوا لوں گا، ہاتھا پائی کی کوئی نوبت نہیں آئی، تلخ جملوں کا تبادلہ ضرور ہوا۔ بانی پی ٹی آئی یا وکلا میں سے کسی نے بشرا بی بی کو سب جیل میں رکھنے کا نہیں کہا۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا، پی ٹی آئی کی دوسری خواتین جیل میں رہ سکتی تو بشرا بی بی کو بھی جیل میں رہنے پر اعتراض نہیں۔ ہاتھ اٹھانے کی یا مکہ مارنے کی نوبت نہیں آئی، البتہ ہاٹ ورڈز ضرور ایکسچینج ہوئے۔ خاور مانیکا صاحب کچھ سوالات پہ تھوڑے ہائپر ہوئے، بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اٹھوا لوں گا۔ خان صاحب نے اپنے اور بشرا بی بی کے بہاف پہ کورٹ کو آفر کی کہ جی یہ ہمارے اوپر الزام جو لگایا گیا یہ بڑا گھٹیا الزام ہے، اور اپنی صفائی میں اور بشرا بی بی قرآن پاک پہ حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا کوئی کسی قسم کا ریلیشن نہیں تھا نکاح سے پہلے۔ آج خان صاحب نے جج صاحب کو یہ کہا 9 بجے کے قریب کہ جج صاحب آج آپ کی ہیٹرک رہ گئی ہے، آپ کی ہیٹرک کل پہ چلی گئی۔ سائفر کیس میں پروسیکیوٹر صاحب تھے وہی، اس خاور مانیکا صاحب کے کیس میں بھی وہی پروسیکیوشن، رضوان عباسی صاحب نام ہے ان کا، رضوان عباسی صاحب۔ اور خان صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ غلط بات ہے، جب میری پارٹی کی عام ورکر خواتین جو ہیں جیلوں میں بند ہیں تو پھر بشرا بی بی کو بھی اگر جیل میں رکھیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم کوئی ریکویسٹ نہیں کریں گے، نہ ہی یہ
बुशरा बीबी की या खान साहब की रिक्वेस्ट पे सब जेल डिक्लेयर किया गया है। दिस इज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ जिन्ना हाउस हमला समेत जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें एडमिन कोर्ट मुंतकिल कर दी गईं। 4 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। एटीसी ने जिन्ना हाउस हमला केस में अबूरी जमानत को मुंतकिल किया। अस्करी टावर और थाना शादबान नजर आतिश केस में भी अबूरी जमानत को मुंतकिल किया गया। अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी मुकम्मल नहीं हुई। कुछ देर बाद वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन में सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। वकील समीर खोसा ने कहा सलमान अकरम राजा ने सिर्फ आज़ाद हैसियत को चैलेंज किया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जी जाहिद, आगा कीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने इस केस की समाअत की। सलमान अकरम राजा के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इनमें 128 के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने इस मामले पर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाई थी। आज इस पर बाकायदा समाअत हुई और सलमान अकरम राजा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया और उन्होंने ये मुतालबा भी किया और दरखास्त इस्तदा की कि फार्म 33 में तरमीम कर दी जाए और वो इलेक्शन के अल्तवा नहीं चाहते। फार्म 33 में उन्हें आज़ाद उम्मीदवार देखकर जो है वो सामने पेश किया गया है और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कार्रवाई करे। इस पर सवाल भी किया और मुकालमा भी और तवील जो समाअत थी उस पर ये सिलसिला जारी रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी इस पर बात की और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक की है। वकील की तरफ से ये कहा गया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ पीटीआई से इंतखाबी निशान छीना, बाकी सब हकूक जो है वो उस हवाले से जो है वो बात की गई है। पहले तो राय मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले तो राय देते हैं कि पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है या नहीं है और इस पर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पीटीआई रजिस्टर्ड जमात है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन खत्म करती थी तो बल्ले का इंतखाबी निशान ही दे देती। इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप भी बार बार अपने दलाइल दोहरा रहे हैं और इस हवाले से पहले जो है वो बातचीत की जा चुकी है और फैसले भी सामने आ चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी इस पर जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश किया और कहा कि पार्टी के पास टिकट जारी करने के अख्तियार ही नहीं तो नाम कैसे उस पर लिखा जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्या रिकॉर्ड है कि पीटीआई का पीटीआई नजरियाती जमात के साथ अलायंस है और इलेक्शन कमीशन ने किसी सियासी जमात को अलायंस करने से नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। फैसला महफूज हो गया। शुक्रिया जाहिद। बानी पीटीआई का जिस तरह ट्रायल किया जा रहा है तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बैरिस्टर गौहर अली के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से केस चलाए जा रहे हैं। चल रहा था गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं, वकला को टाइम दिए बगैर ट्रायल चलाए जा रहे हैं। इसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मिसाल किसी को नहीं मिलेगी। ज्यादातर मुमकिन है शायद कल किसी वक्त इस केस का भी फैसला आ जाए और जिस तरीके से बाकी केसेस के फैसले हुए शायद उसी डगर पे चलते हुए इसमें भी एक कन्विक्शन की हैट्रिक हो जाए। अब हमें यह भी खदशा है कि अगर ऐसे सरकमस्टांसेस हो रहे हैं शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कंप्रोमाइज है। 8 तारीख को होने वाले इलेक्शन पे भी बड़ा सवालिया निशान आएगा। खान साहब की तरफ से आप सब के लिए पैगाम है, 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकल के अपना हक राय दही इस्तेमाल करो। इस्लामाबाद से पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शुएब शाहीन कहते हैं कि हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स को हिरासा किया जा रहा है। हमारी दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे और एसएसपी ऑपरेशंस को तलब कर लिया है। वोटर्स को हिरासा करने से रोक दिया है। सपोर्टर्स को, हमारे वोटर्स को, हमारे सिंपथाइजर्स को ये लोग इलीगली हरास कर रहे हैं। अब आर्डर ये हुआ है कि जनाब किसी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को आप इस तरह हरास नहीं करेंगे, उनको डिटेन नहीं करेंगे और किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे किसी भी हमारे शहरी को। इन्होंने बुलाया है इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को और बुलाया है एसएसपी ऑपरेशन को इन पर्सन कि आप आएं और हमें रिपोर्ट दें कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत में बैठकर तो कभी महंगाई का शिकवा नहीं किया। वो शहबाज शरीफ की तारीफ करते थे, मुझे अंकल डार कहते थे। साबिक वजीर खजाना इसाक डार की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, कहा पता नहीं कौन सी वजारतें और 1500 अरब की सब्सिडी है जिसे बिलावल खत्म करेंगे।
کو بتائیں کہ کون سی وزارتیں وہ ختم کریں گے اور کون سی 1500 کھرب کی سبسڈیز وہ ختم کریں گے، تو میرا خیال ہے پھر ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ مہنگائی لیگ لیبل کر دیا ہے بلاول نے، کیا کبھی کابینہ میں بیٹھ کے انہوں نے آپ سے گلے شکوے کیے؟ نہ گلا، بلکہ آن کیمرہ وہ میاں شہباز شریف صاحب کی بھی پرفارمنس کو ریکگنائز کرتے تھے، اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ لوگوں کے لیے تو ڈار صاحب ہیں، میرے لیے تو ڈار انکل ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ ہم نے بڑا ٹینڈڈ اور بڑا ریئلسٹک روڈ میپ دیا ہے، اس میں کوئی اگریسو یا کوئی ہوا میں کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ جی ہم 300 یونٹ مفت دے دیں گے بجلی۔ تو اگر آپ 300 یونٹ فری کریں گے آ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو تقریباً 1100-1200 بلین اور چاہیے۔ محمد زبیر الزام عائد یہ کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیل ملز اور فیسکو کی نجکاری جو ہے وہ آخری مراحل میں تھی، لیکن ڈار صاحب نے رکوا دی۔ انہوں نے غلط بیانی کی، ان کو کہ پروو کریں۔ سر وہ تو کہہ رہے ہیں وہ چیئرمین پرائیویٹائزیشن تھے، وہ اپنی جو نان پرفارمنس ہے وہ دوسروں پہ مت ڈالیں، اپنے فیلئر کو دوسری طرف مت پش کریں۔ محمد زبیر اپنے دعوے پر قائم، کہا اسحاق ڈار نے اسٹیل ملز، فیسکو اور پی آئی اے کی نجکاری روکی۔ اسحاق ڈار نے جو کیا اس کے 100 سے زائد گواہ ہیں۔ اکتوبر 2015 میں اسحاق ڈار نے کہا اسٹیل ملز کی نجکاری ابھی نہیں کرتے، سندھ کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ بڑا سمپل ہے اور میں اس میں اکیلا آدمی نہیں ہوں، اس میں کم سے کم 100 سے زیادہ وٹنسز ہیں ہر کیس میں۔ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھا تو آئی ایم ایف واز آلسو انوالوڈ۔ سو یہ اکتوبر 2015 کی بات ہے۔ اسٹیل مل کا جب یہ فائنل فیصلہ سب کچھ ہو چکا تھا، فائنل تھا، تو اس وقت ڈار صاحب نے، اور اس میں میں سب کہہ رہا ہوں وہ تقریباً تمام فائنینشیل ایڈوائزرز جو کہ انوالو تھے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور تمام لوگ انوالو تھے، سب کو یہ پتا ہے اور یہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کی نجکاری ابھی نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم سندھ کی حکومت کو آفر کر دیتے ہیں۔ اور وہ لیٹر لکھے گئے سندھ کی حکومت کے ساتھ، 1 سال کورسپونڈنس ہوتی رہی، میٹنگز ہوتی رہی۔ مراد علی شاہ زبیر کابینہ کمیٹی اور نجکاری، اس کے چیئرمین تھے ڈار صاحب، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ سندھ کی حکومت کو آفر کر دیتے ہیں۔ فیسکو کا جو میں کہہ رہا تھا، فیسکو کی بڈز آ چکی تھی، وہ لاسٹ مرحلہ ہوتا ہے، سب کو پتا ہے کہ بڈز کا مطلب کیا ہے، لفافے صرف کھولنے اور اس میں ہر ایک کی بڈز دیکھنی ہے۔ فیسکو کو روک دیا، انہوں نے کہا جی اس وقت ہم نہیں کریں گے، پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے۔ براہ راست آپ کو ٹانک لیے چلیں گے جو ہے سربراہ مولانا فضل الرحمان یہاں پہ خطاب کر رہے ہیں۔ جناب صدر، جماعت ڈیر درنو، ډېر قدرمندو مسلمانانو ورونو، دا دور لوی عظیم الشان جلسہ په داسې حالاتو کې منعقده کېږي چې په ملک کې یوازې بیا د عامو انتخاباتو ماحول جوړ ده او قوم به یوازې بیا د خپل نوي مستقبل فیصله کوي. زما ورونو، میډیا والوایي چې تقریر ورو چکے حوالے پښتو شاعري ټکی به ودی چې پښتو ون پښتو وروسته اصلا اس کی مثال ګډه وړو اصل کې دا تقریر به وره ٹی وی گانو چینل باندې هم چلے گئے، بیا په پښتو ورځي پښتانه ډېر کامل خلک دي، پښتانه په اردو پوهېږي، نو دا اردو او پښتو نه پوهېږي. زما محترم ورونو، دا داسې یوه مرحله ده چې ذمهداري یوازې بیا د قوم په اوږو باندې راغله. سیاستدانان له قوم نه ووټ واخلي، بیا ذمهوارۍ د هغو په سر وي چې هغه د قوم دغه امانت ځای ته ورسوي،
لیکن انتخابات په مرحله کې دغه ذمہواری واپس قوم ته راځي او یو ان بیا موږ تاسو ته आवाज درکو په تاسو ژغ کو او تاسو دغه طرف تر بولو چې راسئ جشن په فکر په سنجیدګۍ د خپل نوي مستقبل فیصله وکړي. په دغه مرحله کې د ټانک عوامي نیشنل پارټۍ د جمعیت علماء اسلام حمایت اعلان کړی ده. زه زړه کوم نه دوی شکریا ادا کوم. الله تعالی دې دوی دغه فیصله د خپل رضا ذریعہ وګرځوي. ناندہ کے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نجیب اللہ کا اغوا. رمنا پولیس نے بھائی کی مدعیت میں اغوا کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی ذوالقرنین. جی بالکل, وزیر اعظم آفس میں تعینات اسد اللہ جو کہ گریڈ 19 کے افیسر ہیں, انہوں نے مقدمہ درج کرایا ہے کہ ان کے بھائی جو کہ نادرا میں ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں نجیب اللہ, وہ اغوا ہو گئے ہیں. وہ گزشتہ روز رات کو نکلے اور اس کے بعد واپس نہیں ہے. صبح کال کی کہ میں پشاور جا رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر کال کی اور وہ گھبرائے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے بٹھایا ہوا ہے. تو انہوں نے مقدمہ درج کرایا کہ ہمیں شک ہے کہ بھائی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے مختلف نمبروں کی جو CDR ہے وہ بھی نکلوانے کا کام شروع کیا ہے, اور سیف سٹی کیمروں سے بھی مدد لی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. کراچی انٹر بورڈ میں طلبہ کے امتحانی نتائج میں جعلسازی کی تصدیق ہو گئی. حکومت نے انٹر بورڈ کے 8 افسران کے خلاف فوجداری مقدمے کے لیے اینٹی کرپشن کو خط لکھ دیا. افسران میں انٹر بورڈ کے 2 سابق چیئرمینز اور امتحانی کنٹرولرز بھی شامل ہیں. سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی سنجے. جی بالکل, کراچی انٹر بورڈ میں نتائج تبدیل کرنے کا سلسلہ سالوں سے جاری. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے کرائی تو نہ صرف گزشتہ سال بلکہ 2021 اور 22 کے نتائج میں بھی تبدیلی کی گئی. نتائج چھیڑ چھاڑ کر کے نتائج بدلے گئے, جس کا انکشاف وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کرائی گئی تحقیقات میں سامنے آیا ہے. اور اس تحقیقاتی رپورٹ کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے ایک حکم دیا گیا ہے کہ ان افسران کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کیے جائیں. اینٹی کرپشن کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے خط لکھا گیا ہے. جو خط لکھا گیا ہے اس کے مطابق اگر سابق جو ہے وہ 8 ایسے افسران ہیں جو نچلے درجے کے نہیں بلکہ اعلیٰ ترین انٹر بورڈ کے سابق. اور یہ بھی بتائیے گا جو بچے متاثر ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کیا فیصلہ سامنے دیکھیں, پہلے ان کے خلاف کیسز درج کیے جائیں گے اور اس کے بعد بھی بچوں کے مستقبل کے حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ فیصلہ کریں گے. جن افسران کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے, جن پر مقدمہ درج ہوں گے, وہ نچلے درجے کے نہیں بلکہ اعلیٰ عہدوں پر انٹر بورڈ میں تعینات رہے ہیں. سابق چیئرمین ہیں سعید الدین, ان پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ انٹر بورڈ کے پہلے سابق چیئرمین ہیں نرسی احمد میمن, ان پر بھی مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے. کنٹرولر امتحانات ہیں, 2 ایسے کنٹرولر امتحانات تھے جو نتائج کی پھیر پھار میں ملوث پائے گئے ہیں, جس میں انور علیم سابق کنٹرولر ہیں. اس کے علاوہ ظہیر الدین بھٹو یہ بھی ملوث پائے گئے ہیں. ان دونوں پر بھی مقدمہ درج کرنے کے حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈپٹی کنٹرولر تھے ایگزام کے, ان کو بھی مقدمہ درج ہوگا اسلم چوہان. اس کے علاوہ 3 ایسے اسسٹنٹ ایگزامینیشن کنٹرولر تھے جو بھی اس دھندے میں ملوث پائے گئے ہیں. تو بورڈ کے اعلیٰ افسران سے لے کر نیچے تک عملہ نتائج تبدیل کرانے میں ملوث رہا ہے. اس تحقیقاتی رپورٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ کراچی انٹر بورڈ میں پیسے لے کر نتائج تبدیل کیے جاتے رہے, جس کا اثر بچوں پر ہوا ہے. اب سندھ حکومت ان کے حوالے سے فیصلہ کرے گی. جن کے نتائج ابھی جو تبدیل ہوئے ہیں, جو بچے فیل ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے ایک نئی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو ان کا فیصلہ کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. شامل کریں گے موسم کا احوال. کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے ہلکی بارش ہوئی, موسم دل فریب ہو گیا. نارتھ کراچی, نارتھ ناظم آباد, سرجانی, شارع فیصل سمیت دیگر علاقوں میں بارش ہوئی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے ARY نیوز.